سرکار غوث پاک کی جو کرامتیں ہیں یہ حد تواتر کو پہنچی ہے. خود میرے غوث پاک فرماتے ہیں جو ولی دنیا میں آئے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقشے قدم پر آتا ہے. کوئی آدم علیہ السلام کی آدمیت کا پرتو بن کر، کوئی نوح علیہ السلام کے شجاعت کا مظہر بن کر، کوئی ایوب علیہ السلام کے صبر کا مظہر بن کر، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا مظہر بن کر، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا مظہر بن کر. اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقشے قدم پر آیا تو میرے نبی جامع صفات انبیاء ہیں اور میرے غوث پاک جامع صفات اولیاء ہیں. غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. جیسے میرے سرکار غوث پاک رسول پاک انبیاء میں مقام رکھتے ہیں، ویسے ہی غوث پاک اولیاء میں مقام رکھتے ہیں. سرکار غوث پاک کے زمانے میں اگر نبی پر کوئی اعتراض کرتا تھا، نبی پر کوئی اعتراض کرتا تھا تو غوث پاک اپنی کرامت سے اس کو قائل کرتا. کرامت سے آج اگر کوئی نبی پر اعتراض کرے تو ہم اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے ہم اس کا جواب دیتے کہ نہیں دیتے؟ میرے پیارے غوث پاک اپنی کرامت سے اس کو جواب دیتے تھے، اس کا ڈیفنس اپنے کرامت سے کرتے تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے مبارکہ میں میرے غوث پاک بغداد کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ تقریر آج کا کام نہیں ہے، نبی کے زمانے سے چلا ہے. تو تقریر فرماتے، کون سی تقریر؟ معراج کی تقریر. محبت سے بولو. معراج پر غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ یہی بیان کر رہے تھے کہ میرے سرکار کو رب نے معراج عطا فرمائی روح مع جسد کے ساتھ، اور جناب والا نبی نے جنت دیکھی، جہنم کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، اور جناب والا عرش و کرسی دیکھا. اور پھر جب لوٹ کر کے آئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. اتنے کم ٹائم کسی نہ کسی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اتنے کم ٹائم میں اور اتنا لمبا سفر بتا دوں، زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کی رہا ہے. 500 سال چلو تو پہلے آسمان پر پہنچو. اب کس رفتار سے؟ ٹرین سے کہ پلین سے؟ ٹرین تو جائے گی نہیں، پلین بھی نہیں جا سکتی. یہ حدیثوں میں ہے کہ 500 سال کا راستہ، پھر پہلا آسمان کی موٹائی 500 سال کا راستہ، پھر دوسرا آسمان. سوچو 7 طبقے ہیں آسمان کے. کتنے؟ 7 طبقے. اس کے اوپر عرش، پھر اس کے اوپر لعنت. اور حضور گئے، امامت بھی فرمائی مسجد اقصی میں. موسیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، ابراہیم سے بھی ملاقات ہوئی. تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. ایک بات سن لو، ایک ہوتا طے زمان اور ایک ہوتا طے مکان. یہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. طے زمان کہتے ہیں کہ 1 منٹ کو پھیلا دو تو 1000 سال ہو جائے، یہ کرامت ہے. اور طے مکان 1 منٹ کو سمیٹ دو تو 1 سال کو 1 منٹ میں بنا دو. تو کچھ لوگ آج بھی اس کو نہیں مانتے، اتنا جلدی کیسے چلے جائیں گے؟ لیکن لے جانے والا اللہ اور جانے والے رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے اور مصطفیٰ کو لے گیا. ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہے وہ کرے. تو تقریر کر رہے تھے تو ایک شخص تھے ایسے، ایک صاحب تھے، جبکہ غوث پاک کے مریدوں نہیں تھے. لیکن ہر مرید ایک طرح تھوڑی ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتے ہیں نوری صاحب آپ کو بہت مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مت پوچھو، ایک غلطی ہو جائے بس. جیسے ایک بزرگ تھے،
چھتری لے کے چلتے تھے، وہ مرید کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے حضرت ایک ہی چھتری ہے، قیامت میں کس کو یہاں چھپائیں گے؟ کہ جو میرا مرید ہے وہ چھپ جائے گا. ایسی سوال کثرت سے ہوتا تھا. ایک دن وہ بادشاہ جو گاؤں کا سب سے جیسے پردھان سمجھ لو، انہی کے گھر میں وہ بزرگ چلے گئے چوری کر کے، اور مال اور بانٹ کر پیر سے مارنا چل پڑا. کوئی چور ایسا کرے گا کہ مال کو کہے گا چل، سب لوگ جگ گئے، پکڑے گئے. پورے شہر میں یہ شور ہو گیا کہ جو اللہ کے ولی کہے جاتے تھے تو مرید کرتے تھے وہ چوری میں پکڑے گئے. اب جتنے مرید تھے سب مخالف، جتنے مرید تھے سب مخالف، سب گالی دینے لگے. وہاں میں بگلا بھگت ہو گئے، کپڑا سفید سفید، کام اتنا کالا، سب گالی دینے لگے. اب ان کو گدھے پر بیٹھایا گیا، کالی لگایا گیا، ان کے پورے شہر میں بے عزتی کی جائے. اسی شہر میں ایک بڑھیا تھی، وہ بھی مریدہ تھی. کسی نے بتایا بڑھیا تمہیں خبر ہے کیا تمہارے پیر چوری میں پکڑے گئے ہیں؟ تم نے کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا میرا پیر چوری کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا پیر چوری نہیں کر سکتا. تاپ کر گئے اور گدھے کے سامنے لیٹ گئے. اس نے کہا اے بادشاہ چل، جب تک یہ بڑھیا کے جان میں جان ہے میں اپنے پیر کی جناب والا بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کا ولی جلال میں آیا اور فرمایا کم بختو، تم کہتے تھے نا کہ چھتری میں کون آئیں گے، دیکھو اصل مریدہ میری یہی ہے، یہی میرے چھتری میں آئے. تو جس کو مانو اچھے سے مانو. 10 کام اچھا پردھان کر دیں، ایک کام خراب ہو جائے تو 10 کو مٹا دو گے نا؟ نہیں. اللہ نے عقل دیا، سوچو. تو غوث پاک کے ایسے مرید تھے، سن رہے تھے، دل میں سوچا، دماغ میں یہ کیسے غوث پاک بیان کر رہے ہیں. مولانا لوگ اتنا سوچا کہ غوث پاک سن لیے. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. غوث پاک نے نظر فرمائی، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی، مسجد میں درد شروع ہو گئی، لیٹرین لگے، بھاگے چلو ذرا حاجت پوری کر کے آتے ہیں تو تقریر سنیں گے. دوڑے دوڑے گئے، لیٹرین کیا اور پھر ندی کے پاس مچھلی مل گئی، مچھلی لیا اور اپنے گھر آئے. بیوی سے کہا یہ مچھلی بناؤ، ابھی میں نہا کے آتا ہوں. مچھلی دیا اور چلے گئے نہانے. جیسے ڈبکی لگائے ڈوب گئے، ادھر نکل گئے، ڈوب گئے ادھر نکلے، اور جب ادھر نکلے تو بن گئے عورت. عورت بن گئے، بڑی حسین و جمیل عورت. دل میں احساس تھا کہ میں مرد ہوں، لیکن عورت ہو گیا. کھڑا تھا ویسے ہی، سوچ رہا تھا کیا ہو گیا. ایک شہزادہ ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا بڑی حسین و جمیل، دو چیزیں اچک لیا، لے گیا، نکاح پڑھایا، شادی کیا اور گھر بسا لیا. گھر بسا لیا اور گھر بسانے میں، گھر گرہستی میں لگ گئے. ایک بیٹا ہوا، 2 بیٹا ہوا، 3 بیٹے ہوئے، 13 بچے ہو گئے. بڑی معتبر روایت بیان کر، 13 بچے. اب 13 بچے ہونے کے لیے کم سے کم 26 سال تو ہونا چاہیے نا. اب اس سے پہلے جو کرے تو غلط. کم سے کم 26 سال. تو وہ عورت بن کر 26 سال اس بادشاہ کے گھر گزارا، اور 26 سال کے بعد جب پھر نہانے کے لیے آیا تو ڈبکی لگایا، پھر ڈوب گیا، اور جب ادھر نکلا تو پھر ویسے آدمی بن گیا. سوچ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. میں 25-30 سال کے بعد آ رہا ہوں، پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. لیکن گیا تو دیکھا گھر پہچان گیا. گھر میں گھسا تو بیوی نظر آئی، پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا تم نے ابھی مچھلی دیکھے یہاں سے گئے، مچھلی ابھی تل آئے. کتنا سال ہو گیا؟ 300 سال ابھی مچھلی تل. تو سوچا دل میں یہ میرے
دماغ کے فطور کی خرابی ہے، غوث پاک نے مجھے سمجھا دیا۔ اب دوڑے دوڑے مچھلی اچھلی بھول گیا، کہاں دیکھنے جنا مسجد میں، تو جب جانے مسجد میں دوڑ کے گیا تو کیا دیکھتا ہے غوث پاک ویسی تقریر کر رہا ہے، تقریر کر رہا، بیٹھ گیا اور دماغ میں بات آ گئی۔ پیارے غوث پاک کی نگاہ پڑی تو مسکرا کے فرمایا اب بات سمجھ میں آئی، اب بات سمجھ میں آئی، قدموں پر گرا، توبہ کیا۔ غوث پاک کی یہ کرامت اس کے جناب والا ڈیفنس کے لیے کہ تم شک کرتے ہو میرا اللہ میرے رسول اللہ کو اس سے کم وقت میں بھی لے جا سکتا ہے، اللہ تو بتا تو سکتا نہیں تھا کہ میں عورت ہو گیا تھا، اتنے بچے ہو گئے، لیکن ان کے دماغ میں غوث پاک کی کرامت نے سمجھا دیا۔ اس لیے جو قرآن حدیث میں ہے شک مت کرو بلکہ اس پر عمل کرو۔ کچھ لوگ آج بھی سوچتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کیا حضور حاضر و ناظر ہے؟ کہاں لکھا ہے حاضر و ناظر کے مطلب حاضر بھی ہو اور دکھائی بھی پڑتے ہو، جبکہ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے رسول میں نے آپ کو شاہد و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن آج بھی وہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں حاضر و ناظر ماننا یہ شرک۔ تو غوث پاک کے زمانے میں بھی ایک ایسی تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ سرکار غوث پاک کے پاس وہی آ گئے دعوت کے، حضرت آپ کی دعوت ہے تو ہر بات میرے یہاں ٹھیک ہے۔ ایک اور آئے دعوت دیے، ایک اور آئے دعوت دیے، 70 آدمیوں نے دعوت دی ایک ٹائم میں کہ آپ میرے ہاں دعوت کھائیں گے۔ سرکار غوث پاک نے سب قبول کر لیا، اور شام جب ہوئی تو سب فخر کے ساتھ کہنے لگے کہ میری قسمت چمک گئی کہ آج غوث پاک ہمارے گھر دعوت کھائیں گے۔ جب ایک نے کہا، دوسرے نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، غوث پاک تو ہمارے یہاں کھائیں گے۔ تیسرے نے کہا تم بھی جھوٹے ہو، غوث پاک تو ہمارے یہاں آئے تھے۔ ایسے ہی سلسلہ بڑھ گیا تو جس کو اعتراض تھا، شک تھا کہ ہاں نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں آئے تھے، اس کا فیصلہ خود غوث پاک کر لیں گے۔ سب لوگ گئے، غوث پاک بیٹھے تھے درخت کے سامنے۔ کیا معاملہ؟ حضور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر دعوت آپ نے کھائی، ہمارے گھر کھائی، ہمارے گھر کھائی۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر آنکھ بند کرو، آنکھ بند کیے، کہا کھولو، کھولے تو فرماتے ہیں درخت پر دیکھو تو درخت کی جتنی پتیاں تھیں سرکار غوث پاک ہر پتی پر بیٹھے تھے، ہر پتی پر بیٹھے تھے۔ تو غوث پاک ہر پتی پر، تو آپ نے فرمایا چل، میں رسول پاک نہیں ہوں، رسول پاک کے غلاموں کا غلاموں کے غلام نہ معلوم کتنے سلسلے ان کے غلام ہو۔ جب ان کے غلام کی یہ طاقت ہے کہ ایک وقت میں 70 جگہ کھانا کھا سکتے ہیں اور ایک وقت میں ہزاروں پتیوں پر بیٹھ سکتا ہے، تو ہمارا رسول، تمہارا رسول، جس کی شان یہ ہے بلغل وما بے کمانے ہی، کثرت جگہ بے کمانے ہی، اصلت زمین و فضالے ہی، صلی علیہ وآلہ ہی، وہ نبی چاہے تو جہاں چاہے وہ رہ سکتا ہے، اللہ نے انہیں حاضر و ناظر بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ سورج کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ جو سورج ہندوستان میں ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے تو سب بول پڑیں گے نہیں، جو سورج یہاں ہے یہی سورج پوری دنیا میں ہے، اس کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ اور وہ سورج جس کو قرآن نے سراج المنیرہ کہا، انہی کے قدموں سے سورج کو روشنی ملی، اس رسالت والے سورج کو کہتے حاضر و ناظر۔ ایک بات بتاؤ، فرشتوں سے افضل ہے انبیاء نا؟ بولو،
فرشتوں سے افضل ہے انبیاء، اور انبیاء رسول میں سب سے افضل ہے امام الانبیاء۔ تو آپ حضرت ملک الموت کو جانتے ہیں؟ فرشتہ، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ روح نکالنا۔ انسانوں ہی کی نہیں، جناتوں کی روح یہ بھی نکالتے ہیں، جانوروں کی بھی روح یہ نکالتے ہیں۔ اب سوچو ایک وقت میں پوری دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے۔ حضرت ملک الموت اسرائیل جو نبی کے غلاموں میں سے ہیں، ایک وقت میں کروڑوں جگہ پہنچ سکتے ہیں، تو ہمارا نبی تو اربوں جگہ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر و نازل ہے۔ پیرانے پیر روشن ضمیر کی شان ہی عجیب ہے۔ 18 سال کی عمر میں گھر سے پڑھنے گئے۔ کہاں گئے؟ ماں سے کہا امی میں پڑھنے جاؤں گا باہر، عالم بنوں گا۔ تو امی نے کہا بیٹا اکیلے ہو، میرا دل نہیں کرتا کہ تم کو بھیجوں باہر، لیکن نبی کی حدیث سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے میں محبت اپنی قربان کر دیتا ہوں۔ سرکار غوث پاک پہلے عالم بنے، اور ایسے عالم بنے، ایسے عالم کہ پوری دنیا کو اپنے علم اور تصوف سے بھر دیا۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر ادارے میں، ہر اسکول میں، ہر سبجیکٹ کا الگ الگ ٹیچر ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر سارے سبجیکٹ نہیں پڑھاتا، کوئی سائنس، کوئی انگلش، کوئی میتھ، ایسے ہی عربی میں کوئی فلسفہ، کوئی منطق، کوئی فقہ، کوئی حدیث، کوئی تفسیر۔ لیکن پیارے غوث پاک اپنے مدرسہ جامعہ میں اپنا تنہا سارے علوم کو خود پڑھایا کرتے تھے، اور ایسے پڑھاتے تھے کہ جناب والا عالم نہیں، پورا علم سرکار غوث پاک۔ لیکن ایسے نہیں بن گئے، 1 سال تک پتی کھا کر کے انہوں نے عبادت، 1 سال تک صرف پانی پی کر کے خدا کی بندگی کی ہے۔ 1 سال تک دیوانے کی شکل میں جنگلوں میں گھومتے رہے۔ جب مقام محبوبیت میں آ گئے، ایک مقام محبوبیت ہے اور ایک مقام غوثیت ہے۔ محبوبیت کے مقام پر بندہ جب پہنچ جاتا ہے نا، تو اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے۔ یہ جب محبوبیت پر فائز ہوئے، ان کا ایک کلاس فیلو جو ان کے وقت میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا آیا ملنے، تو دیکھا کہ بڑی خوشبو ہے، تو پوچھا نظام الدین یہ کہاں سے خوشبو لائے ہو؟ یہ خوشبو ذرا ہمیں بھی دے دو۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میرے ساتھی سناؤ، یہ کسی عطار کے چمنستان کا یہ پھول نہیں ہے، یہ بلکہ پروردگار کے گلستان کی خوشبو ہے۔ مقام محبوبیت پر فائز ہو جاؤ، تمہارے جسم سے اتنی کی خوشبو ہو جائے۔ اور غوثیت کا مقام تو چھپا ہے۔ اور قرآن کے بچے پڑھے ہیں نا، قرآن غوث پاک نے پہلے قرآن ہی پڑھا ہے۔ واپس سے بولو، قرآن جانتے ہو کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو میرا غلام قرآن سے ایک حرف پڑھے گا، قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، تو اللہ اس کو 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے الف لام میم پڑھ لیا تو اللہ اسے 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ پنڈارا کے سنیو، تم اپنے اس مدرسے میں اپنے بچے کو پورا قرآن پڑھائے ہو، پورے قرآن پڑھنے میں جانتے کتنا ثواب ہے؟ پورے قرآن میں 3,67,667 الفاظ ہے،
اور جب مر جاؤ گے نا تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے بخش دے گا بیٹا، باپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ مدرسہ ایسے مت سمجھو، اس مدرسے سے دین بھی سنوارا جاتا ہے دنیا میں۔ دین سنوارنے کا یہ مطلب کہ دین میں رہ کر، دنیا میں رہ کر نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، نیک پرہیزگار بن جاؤ، اور جب مر جاؤ گے تمہارے بچے قرآن پڑھ کر کے تمہیں بخش دیں گے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنا لوگ ہیں نا، اعتراض مت کرو، مدرسے سے محبت کرو، اس کو پروان چڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، پڑھانے والے کی قدر کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مان لو یہاں کے بچہ قرآن پڑھ لیا، آگے پڑھنے کے لیے جامعہ غوثیہ دے گیا، رسول آباد میں پہنچ گیا، حافظ قرآن بن گیا، تو جانتے ہو کتنا ثواب ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة زوجه احسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، یہ نہیں کہ روک چھاپ بن جائے۔ قرآن پڑھے، عمل کرے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ نماز پڑھو، قرآن کہتا روزہ رکھو، قرآن کہتا حج کرو، قرآن کہتا ماں باپ کا ادب کرو، قرآن کہتا بڑوں کی تعظیم کرو، قرآن کہتا محبت سے رہو، قرآن کہتا جھوٹ مت بولو، قرآن کہتا غلط مت کرو، قرآن کہتا کسی کی زمین مت لو، قرآن کہتا کسی کو گالی مت دو۔ تو جو قرآن پر عمل کرے گا اللہ اس کے ماں باپ کو، اس کو نہیں، اس کے ماں باپ کو قیامت میں ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ روشن ہو۔ تو سوچئے جب اس کے ماں باپ کو اتنا اچھا تاج ملے گا تو خود اس قرآن پر عمل کرنے والے انسان کو کتنا بڑا تاج ملے گا۔ تو قرآن، اس میں سب کچھ ہے، اس میں سائنس بھی ہے، میتھ بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، فکر بھی ہے، سارے علوموں کا مرکز ہے قرآن۔ اسی لیے کہ ابو بکر صدیق نے قرآن پڑھا تھا، عمر فاروق نے قرآن پڑھا تھا، عثمان و علی نے قرآن پڑھا تھا، اور جناب والا ایسی حکومت کی تھی، ایسی حکومت کی تھی کہ جناب والا گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر ہم حکومت اچھا بنانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے امیر فاروق اعظم جیسا انصاف کرنا پڑے۔ ہم تو اپنا راستہ بھول گئے۔ مسجد میں دیکھو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اتنی نعمت اللہ نے دیا، اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے۔ جو اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی نہ کرے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک درخت میں آگ لگ گئی تھی، آگ لگ گئی، چل رہا پہ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے کہا آگ لگی اس برکس میں، جلنے لگ گئے باپ، اے پنچھی تو کیوں نہیں اڑتا جب پنکھ تمہارے پاس؟ تو چڑیا نے جواب دیا، وہ عارف باللہ کوئی تھا، چڑیا نے جواب دیا اس شخص سے کہ میں نے اس کا پھل کھایا، میں نے اس پر گندگی کی ہے، میں نے آشیانہ بنایا، اب میرا دھرم یہ بولتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ چل جاؤں۔ سوچو، ایک پرندہ چرندہ اتنا سوچ رکھتا ہے، آپ تو شرف المخلوقات ہو، 24 گھنٹے اللہ نے دیا ہے، 5 وقت نماز میں صرف 1 گھنٹہ خرچہ ہو، کتنا؟ 1 گھنٹہ، فجر سے لے کے عشاء تک 1 گھنٹہ۔ جو اپنے اللہ کی عبادت نہ کرے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ غوث پاک کا دامن ہاتھ میں جبھی آئے گا جب نماز کا دامن ہوگا، خواجہ کا دامن جبھی آئے گا جب نماز کا دامن ہوگا، مختوم پاک کا دامن ہاتھ میں جبھی آئے گا جب جناب والا نماز کا دامن ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے رب کی بندگی سے منہ مت موڑو، نماز پڑھو، گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، اللہ کی رحمت ہے۔
جلسے سے آج یہ پیغام لے کے جائیے، ہمیں عبادت کرنی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے نا وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کل سے شروع کریں گے نماز، بولو بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے دیکھیں کون کون پڑھے گا۔ ہاں جلائیے گا نہیں، فجر سے نماز چھوٹی نہیں چاہیے، وعدہ کر لو انشاءاللہ بیڑا پار۔ جلسے میں قبر سر، ماں باپ نمازی رہیں گے تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا، بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ ایک روایت میں اپنی ماں بہنوں کو سنا دوں، یہ بھی آئی ہیں، اس کے بعد پھر آخری محبت سے بولو اور پیار سے بولیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر مجھے نماز سے روکتے ہیں۔ سرکار نے بلایا کہ بھائی تم نماز سے روکتے ہو اپنے بیوی کو؟ اور یا رسول اللہ میں نماز سے روکوں گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں، صبح ہی میں مزدوری پر نکل جاتا ہوں مدینے کے باغات میں، ان کو کہتا ہوں کہ جلدی سے کھانا بنا دو تاکہ میں کھانا کھا کر کھانا لے کے جاؤں، لیکن ان کی عادت کیا ہے؟ نماز فجر جب پڑھتی ہے تو سورہ بقرہ شروع کر دیتی ہے، اور پھر نماز سے فارغ ہوتی ہے تو پھر تلاوت تسبیح میں لگ جاتی ہے، اتنی تسبیح پڑھتی ہے کہ مجھے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، میں بھوکے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، غیظناک ہو گئے، اے صحابیہ چل، عورت کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں نبی، اے صحابیہ چل، نماز میں اگر انا اطعنا پڑھے گی تب بھی تیری نماز ہو جائے گی، اس لیے مختصر نماز پڑھو اور مختصر وظیفہ پڑھو اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا دو، اس لیے کہ تمہارا شوہر بھوکے جاتا ہے تو ایسا کرو گے تو تمہارے رب کی بھی اطاعت ہو جائے گی اور تمہارے شوہر کی بھی اطاعت ہو جائے گی، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ یہاں کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ نہیں بنانا ہے کھانا تو بیٹھ گئی قرآن لے کے، نہیں، شوہر کی اطاعت ضروری ہے، قرآن پڑھنا یہ مستحب ہے، شوہر کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، تو جب سجدہ کرنا ہوتا تو کیا گزرتا بولیے، لیکن سجدہ نہیں کرنا ہے آپ کو، ہر اطاعت کرنی ہے، لیکن گناہ پر نہیں، غلط کام پر نہیں، کہ شوہر کہے برائی کے لیے تو آپ بات مانو، نہیں، جس چیز سے اللہ رسول ناراض ہو اس میں اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنة۔ نبی فرماتے ہیں جو عورت 4 باتوں پر عمل کرے گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی مسکراتے ہوئے چلی جائے گی۔ کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات المرأۃ اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، وصامت شهرها، اور جو عورت رمضان کا روزہ رکھے گی، واحسنت فرجها، تیسری بات جو عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، زنا سے بچے گی، پردے کے ساتھ رہے گی، واطاعت بالها، چوتھی بات جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کو راضی کرے گی، تو مالک جنت فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جائے گا۔ اتنا عظیم نسخہ عمل کر لو، نماز پنجگانہ، رمضان کا روزہ، شرمگاہ کی حفاظت، پردے کے ساتھ رہنا۔ لیکن اب پردہ کیا ہے؟ شادیوں میں دیکھ لو، جیسے لگتا ہے نمائش میں آئی ہیں، او میک اپ، بال کھلا،
दिखाने के लिए मेकअप मत करो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो औरत दूसरों को दिखाने के लिए मेकअप श्रृंगार करती है उस पर अल्लाह, मलाइका, तमाम इंसानों की लानत बरसती है। और जो औरत अपने शौहर को खुश करने के लिए मेकअप करती है अल्लाह उस पर रहमत की बौछार करता है। पर्दा औरत के लिए पर्दा है, पर्दे से रहो। मर्दों को हुक्म है अपनी निगाहें छुपा के चलो, औरतों को हुक्म है तुम पर्दों से रहो कि ये बुराइयां जन्म नहीं देंगी। इस्लाम के हुक्म पर अमल करो तो जनाब वाला बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमने बुराइयों को जन्म ऐसे दे दिया कि इस्लाम के अहकाम पर अमल करना हमने छोड़ दिया। अब मैं उन खुशनसीब बच्चों को, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि हाफिज नदीम साहब ने बड़ी मेहनत से कुरान पढ़ाया। उन बच्चों को मैं इनामात से, इन उलमा के सामने, मोतबर शख्सियात के सामने उनको इनामात दिया जाए, इस्तकबाल किया जाए, उनके लिए दुआएं की जाए। इंशाअल्लाह मदरसा आगे बढ़ेगा। आप शौक शौक से मदरसे के साथ रहें, मदरसे को आप दें, मदरसा आपको ऐसे इनामात से नवाजे।